الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، اور آپ تمام حضرات کو، سامعین کو اسلام انلائٹرز چینلز میں خوش آمدید، اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے کم و بیش قریب 2 مہینے یا 1.5 منتھ ہوا ہے جو اس پروگرام کو شروع کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم نے 7 پارے کل مکمل کر چکے ہیں ترجمہ کے ساتھ۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ رہتے ہوئے سماعت کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا کچھ نہ کچھ۔ اگر ہم، کیونکہ یہ نیا سلسلہ ہے، ہم قرآن کو سننے میں وقت نہیں نکال رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کچھ وقت اس کے لیے نکالنے کی کوشش کرے ہیں۔ تمام حضرات کو یہ نیا معلوم ہوگا، مگر اگر ہم اس سلسلہ کو برقرار رکھیں گے، بار بار اگر ہم قرآن کو سنتے رہیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ اس ترجمہ آپ کو آسان ہو جائے گا اور قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور ہمیں معلوم ہوگا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے اس قرآن میں، اور ہمارے لیے کیا میسیج ہے اس قرآن کے ذریعے سے اس زندگی گزارنے کے لیے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 8واں پارے سے آغاز کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا کروں کہ اگر آپ لوگ گھر پر ہو تو جب بھی سن رہے ہیں کوشش کریں گے قرآن کو کھول کر جو میں پڑھ رہا ہوں اسے دیکھتے جائیں۔ عربی عبارت ہی صحیح، ثواب ملے گا دیکھنے کا بھی، اور آپ کے اگر کچھ غلطیاں ہوں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہمیشہ باوضو رہنا اچھی بات ہے۔ اگر آپ سن رہے ہو یا کبھی کہیں کچھ بزی ہو ایک الگ بات ہے، مگر جتنا ہو سکے رہے ادب کے خاطر قرآن کو باوضو سننے کی کوشش کریں۔ آئیے آج انشاءاللہ 8واں پارے کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم کیونکہ سورۃ الانعام سماعت کر رہے تھے، وہی سلسلہ آغاز ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ جس طرح پچھلے آیتوں میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ کس طرح مشرکوں اگر انہیں نشانیاں کھلی طریقے سے ظاہر کر دیں گے تو پھر بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کی طرف فرشتے اتار دے، پھر ان سے مردے باتیں کرنے لگے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملامت کی ہوئی چکنی چیڑی باتیں، یعنی اندر سے جو آپ کو نفس کہتا ہے وہ چکنی چوڑی باتیں وسوسے کے طور پر، جو آپ کو آج وسوسہ جسے کہتے ہیں اس کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈال دیتے رہتے ہیں، یعنی شیاطین کا ہی ہے۔
جو وسوسہ آپ کو آتے ہیں وہ شیاطین ڈال دیتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب انہیں جبرن روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگے، اور یہ بھی کہ وہ انہیں اعمال کا بدلہ ارتکاب کرنے لگے جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مشرکوں کے بارے میں ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم و فیصلہ تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل یعنی واضح لائے عمل پر مشتمل کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق اتارا ہوا ہے، پس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں سے نہ ہو کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہی یا نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کے پیروی کرتے ہیں اور محض غلط خیال آرائی اور یعنی غلط خیاس آرائی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر زمین پہ موجود لوگوں کی اکثریت کہنا مان لے، یعنی وہ کہا یا ان کا مان لا، ان کا مان لا، تمام لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ حق یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی باتیں پیروی کرتے ہیں، یعنی گمان کی باتوں پر وہ لوگ پیروی کرتے ہیں نہ کہ حق کی باتوں پر، اور محض غلط خیاس یعنی غلط امید، غلط سوچ، خیاس آرائی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہاں پر جانچنا ہے، ماننا ہے جس سے ہم سن رہے ہیں کیا وہ حق پر ہے، وہ تمام چیزیں ہم کو معلوم رہنا ہے۔ ان ربک، کون ہمیں ہدایت دے رہا ہے، کون ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہے، تمام چیزیں کو جاننا ہے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی خوب واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، سو تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اب تک شرک کے بارے میں یعنی اللہ کے ایمان نہ لانے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اب اس آیت میں تمام کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے۔ اب سو تم اس ذبیحہ سے، یہاں پر اللہ کے نام سے جو جانور کو ذبح کرتے ہیں وہی ہم پر حلال ہے، اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ اگر اللہ کے نام سے اسے ذبح نہیں کیا گیا یعنی وہ مردار کے برابر ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اب جس طرح اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، اب یہاں پر یہی حکم بتایا گیا، اگر ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے احکام ہے کہ ہمیں صرف ذبیحہ جانور جو اللہ کے نام سے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جو ذبح کیا گیا ہے وہی جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہے، سوائے اس صورت کے تم محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجات کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جائے، سو اب تم اپنی طرف سے
اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو، بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں ہم نے جو سماعت کیے ہیں، یہ پچھلے 6ویں پارے میں بھی ہم نے سنا تھا کون سا جانور ہمارے لیے حرام ہے اور کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے، اور اس آیتوں میں بھی ہم نے سنا تھا کہ کس طرح مشرکوں نے جو اللہ پر پاکیزہ جانور اللہ ان کو کھانے کی اجازت دی گئی تھی، حلال تھا، مگر وہ لوگ اپنے آپ سے اس جانوروں کو نہ کھاتے تھے اور پرہیز کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں جو اللہ نے تم کو اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے، یعنی وہ سوال کر رہے ہیں کیوں نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ اپنے آپ حرام ٹھہراتے ہو کیوں، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ یہ تفصیلاً بیان کر دیا مطلب پچھلے آیتوں میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ کون سے جانور ہمارے لیے حرام ہیں، جس طرح مثلاً خنزیر جو خون ہے، وہ خون کھانا حرام ہے، خنزیر اور جو اللہ کے نام کے علاوہ جو ذبح کرتے ہیں تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور یہاں پر وہ بھی شرط بتائی گئی تھے، مثلاً اگر اس صورت میں تمہارے لیے محض یعنی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے موجود کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، یعنی آپ کے نزدیک جو حلال کے سوا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وقت آ گیا جو جان بچانا بھی آپ کے لیے حلال، یعنی کھانے کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اس کی وجہ سے آپ مرنے کے قریب ہے، تب اگر آپ کے سامنے کچھ حرام جانور آپ کے لیے اگر موجود ہو اس وقت، تو محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجت یعنی جتنی ضرورت ہے وہ کھانا شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، مگر کنڈیشن اپلائی ہے یہاں پر۔ اس طرح تمام چیزیں آپ کو کھلی بتائی گئی تھی، اب پھر یہاں پر آپ کو اس کی طرح دہرا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً آپ کا رب حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو اپنے آپ حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یہ حد سے بڑھ کر ہے، یہ حد سے بڑھ کر بھی یعنی ایک لمٹ سے بڑھ کر بھی اپنے آپ کو وہ کرنا، یہ اللہ کے پاس صحیح نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور تم ظاہری اور باطنی یعنی آشکار و تنہا دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں یعنی جو کر رہے ہیں انہیں عن قریب سزا دی جائے گی ان اعمال بد یعنی گناہ کے باعث جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر ہمیں اور بتایا جا رہا ہے کس طرح شیاطین دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اگر ان کے وسوسے میں اگر ہم بہک گئے تو ہمارے لیے وہ لوگوں سے جھگڑا کرنے لگاتے ہیں، اور ان کے اگر ان کے چل پر یعنی ان کے کہنے پر ہم مان لیے تو بے شک تم بھی بہک جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و مغفرت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں سے اسی طرح گھیرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وزیروں اور ریسوں کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنایا تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کرے، اور وہ حقیقت میں اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے فریب نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس کے انجام بدلے شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی ملے گا اس وجہ سے کہ وہ مکرو اور دھوکے دہی کرتے تھے۔ یہاں پر صاف صاف آپ کو ہر آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور آخر میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیوں انہیں وہ سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ مکر اور دھوکہ دہی کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ مشرک کام کرتے تھے اور ان کو وہ لوگ غلط ارتکاب کرتے تھے، اس باعث ان کو تمام عذاب بتایا جا رہی ہے۔ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ پس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جس کسی کو عدلاً اس کی اپنی خرید گردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے کہ وہ گویا وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے فضل سے ہی ہر ایک کو ہدایت ملتی ہے، اور جو اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی خرید رہا ہے بے شک اسے شدید گھٹن ہوتی ہے، اور وہ اس طرح تنگ ہو جاتا ہے کہ کر دیتا ہے کہ وہ بمشکل آسمان پر یعنی کہیں بلندی چلنے کی اسے کتنی مشکل ہوتی ہے اس طرح اسے تنگ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ اب تک آپ جتنے بھی آیتیں سماعت کی ہیں تمام ایمان کے تعلق سے، اللہ کی آیتوں پر یقین عمل کرنے کے تعلق سے آ رہی ہیں، اور خاص کر سورۃ الانعام میں بھی آپ نے یہی سماعت کر رہے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا مولا ہے ان اعمال صالحہ کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا کہ اے گروہ جنت یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں، گروہ یعنی شیاطین، اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیے، اور اسی غفلت اور مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا، یعنی آگے کا آپ کو بتایا جا رہا ہے، آگے کا جو فلیش بیک جو پس منظر ہے، تمام چیزیں آپ کو آیتوں میں سماعت کرنے کو مل رہی ہے۔ جس دن وہ ان سب کو جمع فرما دے گا یعنی قیامت کے دن، اس کا مراد تو ارشاد ہوگا اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا۔ شیاطین سے رجوع ہو کر بتایا بے شک تم نے کئی انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اب وہاں پر وہ انسان جو کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیے، اور اسی غفلت اور مفاد پرستی سے عالم میں ہم ہی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ مطلب ہم نے ایک دوسرے کے باتوں میں خوب اتنے ڈوب گئے تھے کہ اسے ہر ایک چیز سے مفاد لینے میں، فائدہ مند کرنے میں، ہم نے ایک دوسرے کی باتوں میں وہ سٹیج تک آ گیا جو اس کی موت آ گئی، یعنی اس کے میعاد اس کی مدت پوری ہو گئی اور وہ اسی میں رہ گیا، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کر سکے، یعنی موت کے بعد جو
آخرت ہے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کر سکے. وہ لوگ دنیا میں رہتے رہتے ایک دوسرے کے باتوں سے مفاد اٹھاتے ہوئے وہ یہ اس میں گم شدہ ہو گئے. یعنی دنیا میں رہ کر وہ لوگ موت کی فکر بھول گئے اور موت آ چکی. جب انہیں کہا گیا کہ اس کے بعد کا جو منظر ہے یعنی آخرت کے لیے وہ لوگ کچھ تیاری نہیں کر سکے. وہ لوگ خود کہیں گے قیامت کے دن, اللہ فرمائے گا اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے, کیونکہ وہ لوگ کچھ تیاری نہیں کر سکے تو دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے, ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے. یعنی جو اللہ جس کو بھی اگر دوزخ میں جانا ہے تو اللہ جسے چاہتا ہے وہ اس میں چلے جاتا ہے. اگر اللہ کا فضل ہے تو ہمیں جنت ملے گی اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے گا. تو آج بھی ہمارے لیے وہ دن قریب ہے, توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے. اگر ہم اب بھی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کریں گے, اخروی زندگی آخرت جو پرماننٹ لائف ہے ہیر آفٹر جسے ہم کہتے ہیں, اس میں اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہی دوزخ ٹھکانہ رہے گا. ہمارے لیے یہاں پر بھی ایک فکر ہے, سوچ ہے جو ہمارے لیے یہاں پر بتائی گئی ہے, یہ بھی ایک رہنما ہے. اس آیت کو سن کر بھی ہمیں توبہ کرنے کے لیے جلد بازی کرنا ہے, کیونکہ قیامت کی نشانیاں آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بھی اب بھی باز نہیں آئیں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے. اللہ ہمیں اس دوزخ سے محفوظ فرمائے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے تھے. یا معاشر الجن والانس لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اے گروہ جن و انس, کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈال رکھا تھا, اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کو گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے. یہاں پر جن و انس یعنی جنوں سے اور انسانوں سے مخاطب ہو کر بتایا جائے کہ ہم نے رسول بھیجا تھا تب بھی تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں محو ہو گئے تھے, ہمیں بھلایا گیا تھا, ہم نے گواہی. وہ لوگ اپنے آپ وہاں پر زبان کھول کر وہ لوگ اپنے گناہوں کو اقرار کرتے رہتے ہیں. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون, یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہو, یعنی انہیں کسی نے حق آگاہی نہ کیا ہو. اگر یہ رسول کیوں بھیجے گئے تھے؟ جہاں گمراہی تھی, جہاں پر ہر طرف کفار کا تھا, انہیں ہدایت دینے کے لیے بھیجائی گئی تھی. اب جب ہمارے لیے وہ ہیلا بہانہ نہیں رہے گا کہ ہمیں بتانے کی وجہ سے کوئی نہیں آیا, کوئی حق پر ہم بتانے نہیں آیا, وہ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر خبروں دینے والے اسی کے حق کے آگاہی کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا. جب بھی اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہماری لیے غلطی ہوگی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہے اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں, وہ انجام دیتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِهِ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال لہذا درجات مقرر ہے اور آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں. اب اور آپ کا رب بے نیاز ہے, بڑی حکمت والا, رحمت والا ہے. اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے, جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے. انما توعدون لآت وما انتم معجزین, بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون. فرما دیجیے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو, بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں, پھر تم ان قریب جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے. بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے. پھر اس سے ہمیں یہاں پر وہی تاکید کی جا رہی ہے کہ اے میری قوم تم اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو, بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں, پھر تم ان قریب جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے. جب آخرت ہوگی تبھی آنکھ کھول کر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ کس کا انجام بہتر ہے, کون ہدایت لایا کس کے لیے بہتر ہے. جو ہدایت نہیں لایا, جو آیتوں کو جھٹلاتا رہا, اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, ان کا انجام کس طرح تھا تم ان قریب دیکھ لوگے, جان لوگے. بے شک ظالم لوگ اللہ تعالیٰ انہیں نجات نہیں پائیں دے گا, بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
वहादा लिशुरकाइना फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इल्ला अल्लाह वमा कान लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम सा मा यहकुमून। इन्होंने अल्लाह के लिए उन्हीं चीजों में से एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया है जिन्हें उसने खेती और मवेशियों में से पैदा फरमाया है, फिर अपने गुमान बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा अल्लाह के लिए है और ये हमारे खुद साख्ता शरीकों के लिए है, फिर जो हिस्सा उनके शरीकों के लिए है सो वो तो अल्लाह तक नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह के लिए है तो वो उन शरीकों तक नहीं पहुंच जाता है। वो क्या ही बुरा फैसला कर रहे हैं। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरि मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाहुम लियर्दूहुम वलियुर्दूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलू फ़ज़रहुम मा यफ़्तरून। और उसी तरह बहुत से मुश्रिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद को मार डालना उनकी निगाह में खुशनुमा कर दिया है ताकि वो उन्हें बर्बाद कर डालें और उनके बच्चे कच्चे दीन को भी उन पर हमें मुस्तबी कर दें। और अगर बच्चे कच्चे दीन को भी, जो भी उनके पास था बचा कुचा दीन, वो भी उन पर मुश्तबा कर दें, और अगर अल्लाह उन्हें जबरन रोकना चाहता तो वो ऐसा ना कर पाते। बस आप उन्हें और जो इफ्तरा यानी जो बस उन्हें जो इफ्तिरा पर दाजी वो कर रहे हैं या उसे नजरअंदाज करते हुए छोड़ दीजिए। وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزي ما كانوا يفترون। और अपने ख्याल बातिला से ये भी कहते हैं कि ये महसूस मवेशी और देखती मनऊ है, उसे कोई नहीं खा सकता सिवाय उसके जिसे हम चाहे, और ये कि बाज जो चौपाए ऐसे हैं जिनके पेट पर सवारी को हराम किया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर जुबाह के वक्त ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते, ये सब अल्लाह पर बोहतान बांधना है। यानी यहाँ पर इन आयतों में जो मुश्रिक लोग कह रहे हैं तमाम चीजें बताया जा रही है, किस तरह अल्लाह पर वो लोग बोहतान बांध रहे हैं। अन करीब वो उन्हें उसी बात का सजा देगा जो बोहतान बांधते हैं। वो क़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िल अनआमी खालिसतन लिज़ुकुरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व इन यकुम मैततुन फ़हुम फ़ी शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा उन चौपाइयों के पेट में है, यानी जो बच्चा उन चौपाई यानी मवेशी बकरे गाय उनके पेट में है, वो हमारे मुर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम कर दिया गया है। और अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो वो मर्द और औरतें सब उसमें शरीक होते हैं। अनकरीब वो उनकी मन घड़त बातों की सजा देगा, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है। पिछली 3-4 आयतों में यही सुन रहे हैं कि वो लोग अपने ख्याल से बातों को बना रहे थे, मन घड़त जो भी कह रहे थे तमाम चीजें अल्लाह पर बहुतान मान रहे थे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लोग वो अनकरीब उन्हें जो मन घड़त बातों की सजा देगा, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है। यानी वो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं सुन के अपने पास जो कुछ हो उन्हें जैसा समझ में आ रहा है वो लोग वैसी बातें करते थे मुशरिक लोग। इसलिए उन जो लोग वो मन गलत बातें कह रहे हैं अल्लाह ताला उनकी उसकी सजा जरूर देगा, बेशक वो बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है। खद खसिर लदीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन। वाक़ई ऐसे लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने अपनी औलाद को बगैर इल्म सही के महज बेखूफी से कत्ल कर डाला है, और उन चीजों को जो अल्लाह ने उन्हें रोजी के तौर पर बख्शी थी अल्लाह पर बहुतान बांधते हुए हराम कर डाला है। बेशक वो गुमराह हो गए और हिदायत याफ्ता न हो सके। ये कौन लोग हैं जो जिस तरह पिछले आयतों में अपने मुश्रिक लोग हैं जो अपने औलाद को कत्ल कर डाला है बगैर इल्म सही सिखाए, और इन चीजों को जो अल्लाह ने रोजी के तौर पर बख्शी थी तमाम चीजों को वो लोग झुटाते रहे और अल्लाह पर बहुतान मांगते रहे, यानी अपने आप पर हलाल चीजों को हराम कर डाला। बेशक वो गुमराह हो गए और हिदायत याफ्ता न हो सके। यहाँ पर आपने आज काफी चीजों को मालूमात की है। यहाँ पर हम तीसरा रुकू मुकम्मल हो चुका है और हम यहाँ पर इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। पहला रुबा भी हो चुका है 8वां पारे का, और आपने यहाँ पर आज सुना है कि किस तरह वो लोग हलाल चीजों को हराम करते थे और उन्हें कई चीजें बताई गई थी, फिर भी वो लोग अपने को जिस तरह ने वो लोग को सूझता था वो लोग वैसी बातें करते थे, जो ख्याल करते थे वो लोग वो ख्याल करते रहते थे। फिर अपने आप को वो लोग क्या बोलते हैं
اور تمام چیزیں جو لوگ خیال کرتے تھے، باتیں کہتے تھے، وہ تمام چیزیں اللہ پر بہتان مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایسی چیز آئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں مشرکوں کی، کافروں کی جو عادتیں تھیں یہاں پر آپ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور انہیں صاف صاف یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر کھلی آیتوں آپ کو کھول کھول کر بتایا جا رہی ہے، کہ کھلی نشانیاں بتائی جا رہی ہے، تب بھی وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان پر عذاب آئے گا، عذاب دے گا۔ اب یہاں پر ہم تمام چیزوں کو، ہم سے یہاں پر کیا نصیحت ملتی ہے؟ یہ ملتا ہے کہ ہم جس طرح آج دنیا میں غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اعمال میں ہمیں دنیا میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ ہمیں علم سیکھنا ہے، صحیح چیز کیا ہے، حق جو چیز ہے ماننا ہے۔ اور یہاں پر بھی جس طرح پچھلی اگر آپ لوگ نہ سن سکے تو اپنے پچھلے ویڈیوز کو غور کریں، دیکھیں کہ پچھلے آیتوں میں کس طرح نیچر کو دیکھ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح زمین و آسمان کو بنایا ہے، تمام چیزیں آپ کو کھول کھول کر بتائی گئی ہے۔ نیچر میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو سوچیں گے تو کون ہے جو دن کو رات بنا رہا ہے، رات سے دن کو نکال رہا ہے، وہ اندھیروں کو تاریکی میں بدل رہا ہے اور تاریکیوں سے اجالا نکال رہا ہے، سورج کو، چاند کو کس نے بنایا ہے، تمام چیزیں 7ویں پارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیتوں کو بتاتے ہوئے نشانیاں ظاہر کیا ہے ہم پر۔ اگر ہم بھی وہ نشانیاں دیکھ کر بھی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بدبخت انسان رہے گا، اور بے شک وہ جو ایمان نہیں لاتا انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالنے والا ہے، جو بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اور ہم سب کو یہاں پر آج اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جس طرح اپنے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، کسی اور طریقے سے دنیا ہم پر حملہ کری ہے، اگر ہم آج ایمان نہیں سیکھیں گے، ایمان کو پختہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ایمان سے ہاتھ دھوتے بیٹھیں گے۔ دعا کرتے رہیں کہ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اور ایمان پر موت رہنے کے لیے، اور جس طرح ہم آج آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو وہ لوگ اپنے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں، فیڈ بیک دیں، پوچھیں، معلومات حاصل کریں، دوسروں تک تمام چیزوں کو فارورڈ کریں، پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، تاکید کریں، تاکہ وہ لوگ بھی سننے کی کوشش کریں، وقت نکال کر پڑھنے کی، سننے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ میں بھی انشاءاللہ اسے اور امپروو کر کے آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ آئیے دعا سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی یا اللہ آج پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 7 پارے مکمل کر چکے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ جو 7 پاروں میں سنا ہے یا اللہ اسے یاد رکھ کر یا اللہ عمل کرنے کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو یا اللہ استقامت نصیب فرما دے، جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرما دے۔ ہر روز تیری راہ میں یا اللہ کچھ وقت نکال کر بیٹھنے کی کوشش نصیب فرما دے، سننے کی کوشش نصیب فرما دے، یا اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن پاک کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے فیض سے میرے مولا ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کو یا اللہ کھول دے، دلوں میں نور عطا فرما دے، زنگ تاریکی کو دور فرما دے، گناہوں سے بچا دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے بتایا ہے یا اللہ جو اللہ کی آیتوں پر جھٹاتے ہیں یا اللہ انہیں کافر ہے، یا اللہ دوزخ کا عذاب انہیں آ جائے گی میرے مولا، ہمیں یا اللہ ان عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ایمان یا اللہ اس آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو احکام تیرے ہیں یا اللہ اس پر عمل کرے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ٹوٹی پوٹی انداز میں یا اللہ جو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اسے آپ یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرما دے، ہمارے لیے اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے۔ یا اللہ قرآن کا ادراک نصیب فرما دے، قرآن کو سمجھ نصیب فرما دے، قرآن پر عمل کا نصیب فرما دے، تیرے باتوں کو یا اللہ تیرے احکام کو، تیرے پیارے نبی کے سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب جو پریشان حال ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو شفا نصیب فرما دے، زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، اس قرآن پاک کے صدقے سے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تمام خبر کے مراحل کو آسان فرما دے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، جنت میں اعلیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ سارے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔
جزاک اللہ. اللہ حافظ. جو شریک ہوئے ہیں تمام کے لیے کوشش کریں کہ جو اگر نہیں سن سکے تو پیچھے تمام ویڈیوز کو سماعت کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سلسلہ جاری رہے گا.